نجات کا جو دار و مدار ہے وہ نسب اور قومیت پر نہیں ہے کہ اس کا نسب کیا ہے یا اس کی قوم کیا ہے۔ نجات کا دار و مدار آپ کے نسب یا قوم پر نہیں کہ یہ فلانی قوم سے اس کا تعلق ہے یا اس کا نسب فلاں جگہ سے جا کر ملتا ہے تو اب نجات کی اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا ہونا لازم ہے اور ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ہونا لازم ہے۔ ایمان بھی ہو اور ساتھ اس کے عمل بھی ہو، تب نجات کا دار و مدار سمجھ میں آتا ہے، ورنہ نسب یا قومیت کے اوپر کہ میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، اس سے نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ نجات کے دار و مدار کے لیے ایمان لازم اور پھر اس کے ساتھ عمل ضروری ہے، اس کے ساتھ جو سے ہے۔ اب یہودی جو ہیں، یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس بات میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، ان کے اعمال کتنے ہی خراب اور گندے کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا، یہودی اس غلط فہمی میں تھے کہ ہمارے اعمال کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں۔ پیچھے آپ نے سارا پڑھا ہے نا، جگہ جگہ خدا نے ان کو معاف کیا مگر وہ انہوں نے پھر خدا کی نافرمانی کی۔ ہر جگہ خدا نے معاف کیا مگر پھر انہوں نے نافرمانی کی اور اس کے اوپر خدا کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ ہر جگہ کے اوپر ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ خدا نے پھر اپنے بندوں کی دعا کے اوپر پھر ان کو بخش دیا، انہوں نے پھر وہیں نافرمانی کی۔ تو یہودی جو تھے وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمارے اعمال جتنے بھی گندے ہوں اور ہمارا عقیدہ جتنا بھی خراب ہو، جنت ہے ہی ہماری، جنت ہے ہی ہماری۔ اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی بھی پاک باز کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی قوم ہے وہ سب جہنمی ہیں، بس صرف ہم ہی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے خدا نے جنت کو بنایا ہے، اور جہنم جو ہے یہ باقی تمام لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کی بھی اس غلط فہمی کو صاف صاف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے، مسلمانوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا اس کے اندر، کیوں کہ انہیں تنبیہ فرما دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی اس چیز پر ناز کرنے لگ جاؤ کہ ایمان اور عمل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بس ہم نجات یافتہ ہیں۔ نہیں، ایسی نہیں ہے۔ اپنی قومیت پر نازاں ہو جاؤ کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں کے آخر پر آئے ہیں، اور کوئی ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ہمیں ایمان اور اسلام کے صحیح اس عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو مخاطب کیا، بعد میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور صابیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، جی سب کو مخاطب بنایا۔ اور مسلمانوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا کہ ایمان اور عمل سے اگر غفلت برتو گے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، پھر معاملہ نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔